میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا۔ ہمارا پروگرام بہت ہی پیارا پروگرام ہے کیونکہ اس سے ہم سیکھتے ہیں حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، حدیث پاک کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں، دین کی پیاری باتیں بھی سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسلام اور سائنس بھی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ کال بھی ہم آپ کو یاد کراتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو یاد کراتے ہیں، اور پھر اسلامک ہسٹری بھی ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم آج بھی آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے حوالے سے سنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا کلام کے لیے ہمارے ساتھ انس بھائی موجود ہیں، انس بھائی سے ایک کلام سنیں گے، بہت پیارا کلام انشاءاللہ۔ جی انس بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلام سنائیں گے انس بھائی۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ پیارے بچوں آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کتنے بار درود پاک؟ 50 بار۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کریں گے، حدیث پاک کے ترجمے کو بھی یاد کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ دو نئے بچے موجود ہیں، دو پرانے ہیں، ایک ہمارے علی رضا بھائی ہیں، علی رضا بھائی اور بلال بھائی ماشاءاللہ، لیکن دو نئے بھی بچے موجود ہیں، تو ان کا بھی تعارف لیتے ہیں اور پھر ان کو فارمیٹ بھی سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ سیگمنٹ ہوگا۔ جی سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں، ان کو مائک دیجیے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ۔ حذیفہ بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ مائک میں بتائیں نا۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حذیفہ بھائی، ہمارا یہ پروگرام ہے میرا پیارا دین، تو اس میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ اس میں ہم انشاءاللہ حدیث پاک کو یاد کریں گے۔ آپ نے بھی اچھے انداز میں حدیث پاک کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی برکتیں ملیں، اور اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حذیفہ بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسبحان محمد علی۔ ماشاءاللہ عبدالسبحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حذیفہ بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں اور علی رضا بھائی۔ علی رضا بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں آئیے اسکرین پر بھی آپ کو حدیث پاک دکھائیں گے اور پھر حدیث پاک کو پڑھ کے بھی سنائیں گے، پھر آپ کو حدیث پاک یاد بھی کرائیں گے۔ پیارے بچوں آج کے حدیث پاک اسکرین پر آپ کے موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور۔ میں حدیث پاک کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس حدیث پاک کے پکچر لے لیں تاکہ جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک کو پہلے ہم عربی میں یاد کریں گے۔ جی تو کون سب سے پہلے یاد کرے گا حدیث پاک؟ علی بھائی یاد کریں گے، پھر بلال بھائی، پھر انس بھائی یاد کریں گے، پھر حذیفہ بھائی، عبدالسبحان بھائی سب سے اینڈ میں یاد کریں گے۔ دیکھ لیں عبدالسبحان بھائی، یاد کر دیا ہم نے اچھے انداز میں۔ ان الکذب
إن الكذب إن الكذب إن الكذب إن الكذب يهدي یہاں تک کس کس کو یاد ہوگا؟ ان الکذب یہدی. جی سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ہمارے علی رضا بھائی سے. ان الکذب یہدی. ماشاء اللہ جی ان الکذب یہدی. ماشاء اللہ. عبدالسبحان بھائی نے بھی سنا دیا حدیث پاک. جی حذیفہ بھائی. ان الکذب یہدی. یہدی ہے کیا ہے؟ یہدی. یہدی نہیں یہدی. یہدی. جی ماشاء اللہ. بلال بھائی. ان کذب الکذب ان الکذب کذب یہدی. یہدی. ان الکذب یہدی ان الکذب یہدی الی الفجور الی الفجور. الی الفجور الی الفجور. الی الفجور الفجور. الی الفجور. الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور الی الفجور. الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور الفجور. الی الفجور الفجور. الی الفجور. الفجور. جی عبدالسبحان بھائی سے سب سے پہلے لیتے ہیں. جی ان الکذب یہدی یہدی الی الی الفجور. الفجور. تو میں نے سنا دی. ان الکذب یہدی الی الی الفجور. الی الفجور. فجور. فجور ہے. فجور. جی فجور ہے. ان الکذب یہدی الی الفجور. جی حذیفہ بھائی. ان الکذب یہدی یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی ہے. ٹھیک ہے یہدی نہیں ہے بلکہ یہدی ہے. ان الکذب یہدی الی الفجور. جی علی بھائی سے لیتے ہیں. ان الکذب یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور. جی ماشاء اللہ. دوبارہ یاد کرتے ہیں حدیث پاک کو. تھوڑی کچی پکی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. ان الکذب ان الکذب یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور. عبدالسبحان میں چلے. ان الکذب یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور. ماشاء اللہ. ہمارے عبدالسبحان بھائی نے بالکل صحیح سنا دیا. اب باری ہے ہمارے علی رضا بھائی کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. ماشاء اللہ. جی حذیفہ بھائی. ان الکذب یہدی الی الفجور. ماشاء اللہ. انس بھائی سے لیتے ہیں حدیث پاک. نعت خواہ بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. ان الکذب یہدی الی الفجور. اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. 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 علی رضا بھائی. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. بلال بھائی سے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے حذیفہ بھائی سے لیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے حذیفہ بھائی نے سنا دیا ہے. عبدالسبحان بھائی سے لیتے ہیں. جی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جی بلال بھائی. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اب پوری حدیث پاک میں ایک بار پڑھاؤں گا, عربی میں بھی اردو میں بھی, پھر میں آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے, تیار رہیں. ان الکذب یہدی الی الفجور. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جی ہاتھ اٹھائے علی بھائی کا اور عبدالسبحان بھائی کا ہاتھ اٹھائے, حذیفہ بھائی کا بھی, بلال بھائی کا بھی, انس بھائی کا بھی. سب سے پہلے لیتے ہیں ہم اپنے علی رضا بھائی سے. ان الکذب
یہدی الی الفجور. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. علی رضا بھائی نے ترجمہ بھی سنا دیا اور حدیث پاک عربی میں بھی سنا دی. جی عبدالسبحان بھائی. ان الکذب یہدی الی الفجور. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جی حذیفہ بھائی پہلے عربی میں پھر اردو. ان الکذب یہدی الی الفجور. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جی بلال بھائی ترجمہ سنائے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. بلال بھائی نے بھی ماشاءاللہ سنایا اور یہاں پر جو 3 بچے موجود ہیں انہوں نے بھی عربی میں اور اردو میں حدیث پاک سنا دی ہے. اب انس بھائی سے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. جی انس بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین یہاں پر جو موجود بچے ہیں انہیں تو حدیث پاک بھی یاد ہو گئی اور اس کے ترجمے کو بھی انہوں نے یاد کر لیا ہے. جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو بھی حدیث پاک یاد ہو جائے اور اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیجئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں پکچرز کی طرف جو کڈس مدری چینل کے ناظرین نے ہمیں سینڈ کی ہیں اور وہ پکچرز ہیں حدیث پاک. کنیز فاطمہ ہے ہند سے ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو پاک شخص ہی چھوئے. قرآن پاک کو جی نیکسٹ. ماشاءاللہ بورے والا سے ہے آمنہ اتاریہ اور انہوں نے بہت پیارے انداز میں حدیث پاک کو لکھا ہے. ایک پیاری حدیث خیر الدوائی القرآن. ترجمہ بہترین دوا قرآن پاک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے. نام ہے ان کا بنت مصطفیٰ اتاریہ بورے والا سے. ماشاءاللہ. اور حدیث پاک لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع. اس کا ترجمہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یعنی رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ماشاءاللہ اچھے انداز میں آپ نے لکھا ہے اور پھول بھی بنایا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ. ماشاءاللہ بنت شعبان التاریہ ہے بورے والا سے. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر. ترجمہ قرآن پاک کو پاک شخص ہی چھوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اوپر جو ہے مدنی مقصد لکھا ہے. پھر حدیث مبارکہ لکھی ہے کل معروف صدقۃ. اس کا ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. ہر نیکی ہر نیک کام صدقہ ہے. ماشاءاللہ محمد حسین طارق ہیں ماشاءاللہ راول پنڈی سے. کیا بات ہے آپ کی. ماشاءاللہ مدنی مقصد بھی لکھا ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث زین القرآن باصواتکم. ترجمہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. محمد احمد مصباحی یو پی ہند. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم. اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے. مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے. بنت نصیر اتاریہ ہے گھوٹکی سے. ماشاءاللہ. ہم نے کڈس مدری چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی کچھ پکچرز اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں شامل کی. تو اسی طرح جو دیگر بچے ہیں جو دیگر ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں پکچر سینڈ کر سکتے ہیں حدیث پاک کو اچھے انداز میں لکھ کر اور اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کے نام کے ساتھ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے مرحلے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. ماشاءاللہ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کلام. جی سیگمنٹ کلام ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے انس بھائی موجود ہیں. انس بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. اور کلام کون سا انس بھائی؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ. ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش
عشق ویسے کرانی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرانی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انس بھائی نے ہمیں کلام سنایا، کون سا تھا؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی کو۔ کس کا کلام ہے؟ کس کو پتا ہے؟ جی علی رضا بھائی، کس کا کلام ہے؟ سوچنا پڑ رہا ہے۔ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کا کلام ہے، امیر اہل سنت کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، پیارے نبی کی پیاری سنت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اچھے اخلاق بھی سنت ہے، اچھے اخلاق بھی سنت اچھے اخلاق بھی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو پھر کرو۔ فرمایا کہ اے میرے بچے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح و شام ایسے گزارو
کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو یعنی بغض نہ ہو, کسی کی طرف سے دشمنی نہ ہو تو کرو, یعنی پھر اس طرح کرو. پھر فرمایا کہ اے میرے بچے یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت ہے, جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پہلے بچوں دل میں کسی کی دشمنی کو روک کے رکھنا, دل میں کسی کی دشمنی کو روک کے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ میں نے کیا بتایا کہ دل میں کسی کی دشمنی کو روک کے رکھنا, یعنی اس سے دشمنی ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہم, روکا رکھا ہوا ہے ہم نے دشمنی کو, اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا, موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یعنی یہ ظاہر کر دینا کینہ کہلاتا ہے. پیارے بچوں جیسے مختلف کاموں میں سنتوں پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے, ایسے ہی دل صاف رکھنا اور اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے. دل کو صاف رکھنا چاہیے, اچھے اخلاق یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. مختلف کاموں میں سنت پر عمل کیا جاتا ہے نا, جیسے امامہ شریف باندھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں, تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں, کسی کی طرف سے دشمنی نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, اور جو ہے اس کے علاوہ ہمارا دل بالکل صاف ہو اور اچھے اخلاق بھی ہوں. اچھے اخلاق ہوتا کیا ہے, کون بتائے گا؟ جی علی رضا بھائی. اچھے اخلاق مطلب کہ کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا, ٹھیک ہے, کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا. کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا یہ اچھے اخلاق ہے. برے اخلاق کیا ہے کہ کسی سے ہم غلط انداز میں بات کریں, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سنت پر عمل کرنا ہے. ہم نے اچھے انداز میں اچھے اخلاق کے ساتھ باتیں کرنی ہے. ماشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے. اب اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام مریم فاطمہ طاریہ ہے. میں آج آپ کو اپنا مسلم سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جی عبدالسبحان بھائی کیا سنایا, کیا سنایا انہوں نے؟ مجھے اپنی اور ساری مدنی دنیا مقصد سنایا. کیا سنایا؟ مدنی مقصد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے لوگوں کی اصلاح کی. ٹھیک ہے بلال بھائی, لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بچے اس کو اسلام پڑھ لو ہوتے تو اسلام ہمیں نہیں پڑھنا بلکہ اصلاح کرنا ہے. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سجاد علی اتاری ہے. میں شاہپور جامعہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعرے سناتا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی جنتی. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نعرے لگائے, کون سے نعرے تھے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی نیکسٹ کال. میرے پیار پیارے بھائی, میں محمد احمد اتاری کے شریف سے آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. ظلم سے بچو. ظلم سے بچو. ماشاء اللہ. حدیث پاک ہم نے یاد کی تھی کہ ظلم سے بچو. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاریہ مینجرآباد سے. میں نعرہ لگاؤں گی ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ کمال اتاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکی
नो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ए वजह तखलीके कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। वक्फुल्लाह खैरा। आमीन वैयाकुम माशाअल्लाह, आमीन वैयाकुम माशाअल्लाह। शाह जमान भाई थे कहाँ से थे? और जहानिया से, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। दीन की प्यारी बातें हमारा सेगमेंट है। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। पहले बताएं आज की हदीस पाक कौन सी थी? जी अली रजा भाई। इन्नल कज़िबा कज़िबा यहदी इलल फुजूर। जी, तर्जमा। झूठ से बचो। झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। क्या थी? झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। जी, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। और आज की दीन की प्यारी बात भी यही है कि हमने झूठ बोलने से बचना चाहिए। हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, सच के उलट को झूठ कहते हैं। सच तारीफ आ के गई। उलट सच को के झूठ कहते हैं। सच के उलट को झूठ कहते हैं। यानी एक बच्चा सच्चा है और एक बच्चा झूठा है, तो आप कैसे बताएंगे ये सच्चा मतलब सच्चे का मतलब क्या होता है, झूठे का मतलब क्या होता है? तो सच के उलट को सच्चा झूठा सच्चा कहते हैं, झूठा कहते हैं। यानी सच के उलट को झूठ कहते हैं। झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। झूठ बोलना मुनाफिक की औलाद है। मुनाफिक अच्छे लोग तो नहीं होते ना, बुरे लोग होते ना। मुनाफिक की अलामत है झूठ बोलना। झूठ बोलने से नेकियां ज़ाय हो जाती है। झूठ बोलने से नेकियां ज़ाया हो जाती है। झूठे पर अल्लाह पाक की लानत है। झूठे पर अल्लाह पाक की लानत है। अल्लाहु अकबर। झूठ बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। झूठ बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलने वाले की बात का कोई यकीन नहीं करता। झूठ बोलने वाले की बात का कोई यकीन नहीं करता। झूठ बोलने के नुकसानात ही नुकसानात है, फायदे नहीं होते। फायदे नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई झूठ बोल रहा हूँ तो अब बच जाऊंगा, लेकिन बचते नहीं। अगर कोई पूछे, टीचर पूछते हैं किसने इसको मारा था, किसने इसे तंग किया था, तो अब झूठ बोलते थे मैंने नहीं किया, जबकि उन्होंने ही किया होता है। तो बज़ाहिर तो वो रास्ता खुला लगता है, यहाँ से निकल जाएंगे हम झूठ से, लेकिन आगे जाके फिर फंस जाते हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ बोलना किसकी अलामत है? मुनाफिक की अलामत है। झूठ की तारीफ क्या है? सच का उल्टा झूठ। सच के उलट को झूठ कहते हैं। सच के उलट को झूठ कहते हैं। और झूठ बोलना क्या है? गुनाह है। मुनाफिक की अलामत है। झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलने से नेकियां ज़ाया हो जाती है। झूठे पर अल्लाह की क्या है? लानत। जो सच बोलेगा अल्लाह पाक की उस पर रहमत होगी, और जो झूठ बोलेगा उस पर अल्लाह पाक की लानत होगी। झूठ बोलने वाले की कोई इज्जत करता है नहीं करता? नहीं करता। और एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलने वाले की बात को कोई अहमियत नहीं देता, यकीन नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छा बच्चा बनना है तो झूठ को छोड़ना होगा। अच्छा बच्चा बनना है तो झूठ को छोड़ना पड़ेगा और सच को इख्तियार करना पड़ेगा, और हमेशा सच बोलने की आदत को अपनाना होगा। अल्लाह पाक हमें झूठ से बचते रहने और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। जी क्या सुना हमने अपने सेगमेंट में? झूठ एक एक बात लेते हैं, ठीक है? आप बताएं सबसे झूठ पहले। के बारे में। झूठ के बारे में हमने क्या सुना, एक बात तो बताएं। झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना गुनाह और मुनाफिक की अलामत है। झूठ बोलना गुनाह और मुनाफिक की अलामत है। जी अब्दुल सुभान भाई, झूठ बोलने से नेकियां क्या होती हैं? ज़ाया। झूठ बोलने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। झूठे पर क्या है अली रजा भाई? अल्लाह पाक की लानत है। झूठ बोलना क्या है बिलाल भाई? गुनाह। गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है। झूठे पर अल्लाह पाक की लानत होती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, बल्कि लाजमी ये करना है कि हम झूठ से बचें और सच बोलते रहें। इंशाअल्लाह हमें बरकतें मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक भी इस हवाले से सुनी थी कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, और हमने आज दीन की प्यारी बातों में भी यही सीखा। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल। याद करें। मेरा प्यारा
ہمارا سیگمنٹ ہے کال، یاد کریں. اور اس سیگمنٹ میں ہم کال کو یاد کرتے ہیں. کسی ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہوتا ہے اور اسے ہم یاد کرتے ہیں، پھر ان بزرگ کا نام بھی سنتے ہیں. پہلے بچوں آج کا کال ہے علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. دوبارہ کال کو پڑھتا ہوں. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پیارے بچوں یہ کال حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کن کا ہے؟ حضرت امام بن مالک انس رضی اللہ تعالیٰ امام مالک بن انس رضی اللہ. نام یاد رکھنا ہے، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کال ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے اور حدیث کا بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. حدیث کا بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی حدیث پاک کا ادب کرنا چاہیے. میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے اور حدیث کا بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پیارے بچوں علم اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. علم اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑے بندے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی تھی نا، طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اب کال کو یاد کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کال کن کا ہے؟ جی عبدالسبحان بھائی. حضرت امام مالک بن انس. حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے. اب کال کو یاد کرتے ہیں. علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے. علم ایک نور ہے. جی یہاں تک کس کس کو یاد ہو گیا؟ علی رضا بھائی کو اور علی رضا بھائی. علم ایک نور ہے. علم ایک نور ہے. عبدالسبحان بھائی. علم ایک نور ہے. ماشاء اللہ. جی حذیفہ بھائی. علم ایک نور ہے. ماشاء اللہ. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عطا کر. میرے ساتھ پڑھے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، فرماتا ہے. عطا فرماتا ہے. فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. علی رضا بھائی. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پورے کال کو سنتے ہیں. علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. جی اس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. حذیفہ بھائی. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ. جی علی رضا بھائی. علم ایک نور ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. کال کن کا ہے؟ مل کے بتائیں. حضرت امام مالک بن انس. انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ. حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر علم کا ادب بھی کرنا چاہیے. علم حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ بہت سارے ہو چکے ہیں اور کچھ رہتے بھی ہیں. آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اسلام اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، دن بھر کی 5 نمازوں کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی ہے. ایک تہجد کی نماز بھی ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. جو عشاء کی نماز پڑھ کر
رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، تہجد کی نماز کی دینی لحاظ سے بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ کس نماز کے بارے میں سن رہے ہیں ہم؟ تہجد، ایک تو نماز ہوتی ہے فجر، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، پھر مغرب، عشاء اور پھر تہجد۔ تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اس کا وقت کون بتائے گا؟ چلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں تھوڑی سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں وقت بتانے میں۔ وقت اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر رات کو سو کر اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ میرے بچوں، تہجد کی نماز کی دینی لحاظ سے بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، مگر دنیاوی لحاظ سے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا عمل ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم کے لیے بہت فائدے مند ہے، بہت فائدہ مند ہے، یعنی دینی فائدے بھی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ پیارے بچوں، ایک ریسرچ کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ بڑھاپا دیر آتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ ایسے اچھے انسان کا فیس بھی نورانی ہو جاتا ہے، ایسے اچھے انسان کا فیس نورانی ہو جاتا ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا فیس نورانی ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں چہرے پر ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے والا بھی بنائے، آمین۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے سنا تہجد کی نماز کے بارے میں۔ کون سی نماز کے بارے میں؟ تہجد کی۔ جی، تہجد کی نماز پڑھنے کے دینی فائدے بھی ہیں، نیکیاں بھی ملیں گی، دنیاوی فائدے بھی ہیں، ریسرچ بھی ہوئی ہے اس پر۔ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج ہم جن صحابی کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عمر بن ابسر رضی اللہ عباسہ رضی اللہ عنہ۔ جی، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں جا کر رہو، تم اپنی قوم میں جا کر رہو، اور جب تم یہ سن لو کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلا گیا ہوں تو اس وقت تم میرے پاس چلے آنا۔ جنگ خیبر کے بعد یہ مدینہ شریف آ گئے تھے، جنگ خیبر کے بعد یہ مدینہ شریف آ گئے تھے۔ پیارے بچوں، آئیے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ ایک دن سفر میں حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں چلے گئے تھے۔ جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں چلے گئے تھے۔ کون؟ جن کی ہم کرامت سن رہے ہیں، جن کی ہم کرامت سن رہے ہیں، چلے گئے تھے۔ میں دوپہر کی دھوپ اور گرمی میں انہیں دیکھنے کے لیے جانوروں کی چراگاہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ میدان میں سو رہے ہیں اور ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ میدان میں آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی کیا میں نے بتایا کہ دوپہر کی دھوپ تھی اور گرمی تھی، وہ جب میدان میں گئے، چراگاہ میں گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ میدان میں سو رہے ہیں اور ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوا ہے۔ میں نے انہیں جگایا تو انہوں نے فرمایا کہ خبردار خبردار، جو کچھ تم نے دیکھا ہے ہرگز کسی سے مت کہنا، ہرگز کسی سے مت کہنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا میں نے کسی سے ان کی اس کرامت کا ذکر نہیں کیا۔ جب تک حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نہیں ہوا میں نے جب تک کسی سے ان کی کرامت کا ذکر کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نہیں، یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت
کعب رضی اللہ عنہ کے غلام، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی. ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اسلامک ہسٹری کی طرف بڑھیں گے، اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ انس بھائی موجود ہیں، تو انس بھائی سے ایک کلام بھی سنتے ہیں. جی انس بھائی، کون سا کلام ہے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سرور دو جگہ سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی.
دل بھی گایا ساتھ جان بھی گائی میں منیر اب رہوں گا جہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا جہاں کس لیے میرا سارا سا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انس بھائی نے ہمیں کلام سنایا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار بازوق باشوق مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے، اور ہم ہر دفعہ ہی کسی اللہ پاک کے نبی کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی لائف کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر ان کے واقعات بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ہم نے کئی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں، کئی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. آئیے اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ہی ایک اور واقعہ سنتے ہیں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں. پیارے بچوں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی. کتنی تھی؟ 10 سال. یاد رکھنا ہے کتنی عمر تھی؟ 10 سال. عمر شریف جب 10 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن جانے کے لیے سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن جانے کا سفر کیا. راستے میں ایک وادی سے گزرے، راستے میں ایک وادی سے گزرے. وادی کا مطلب پہاڑوں کے درمیانی میدان کو وادی کہا جاتا ہے. پہاڑوں کے درمیانی میدان کو وادی کہا جاتا ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، وہاں ایک اونٹ تھا. وہاں کیا تھا؟ کیا تھا بلال بھائی؟ اونٹ تھا. وہاں ایک اونٹ تھا. وہ اونٹ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا تھا. وہ اونٹ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا تھا. جو بھی اس وادی سے جانا چاہتا تو وہ اونٹ وہاں سے کسی کو بھی نہیں جانے دیتا، کسی کو بھی جانے نہیں دیتا، نہیں جانے دے رہا تھا. جب اس اونٹ نے ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، اور جب وہ وادی پار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ، یعنی ابھی سفر میں جا رہے تھے تو اونٹ ملا تھا اسی وادی میں، تو اب جب سفر سے واپس آ رہے ہیں تو اسی جگہ جہاں پہلے ایک اونٹ لوگوں کو تنگ کر رہا تھا، اب اس وادی میں پانی بھر گیا تھا. وہاں پر پانی بھر گیا تھا. سفر میں اور لوگ بھی ساتھ تھے. اب سب لوگوں نے پانی بھرا ہوا دیکھا. سب لوگوں نے پانی بھرا ہوا دیکھا نا. پچھلی دفعہ کیا ہوا، جب جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا، وہاں پر اس وادی میں ایک اونٹ ملا تھا، اور اب جب سفر سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، اور لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سفر میں موجود تھے. اب سب لوگوں نے پانی بھرا ہوا دیکھا تو وہیں رک گئے کیونکہ آگے تو وادی میں پانی بھرا ہوا تھا. تو لوگ آگے کیسے جاتے؟ آگے تو پانی بھرا ہوا تھا وادی میں، تو لوگ آگے کیسے جاتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میرے پیچھے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. سب آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اللہ پاک نے اس وادی کا پانی خشک فرما دیا. اللہ پاک نے اس وادی کا پانی خشک فرما دیا، یعنی پانی سوکھ گیا. جب اس سفر میں موجود لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جس سے سن کر مکہ والوں نے کہا کہ اس بچے کی شان تو بہت زیادہ ہے، اس بچے کی شان تو بہت زیادہ ہے. بچے کون تھے؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایج کیا تھی؟ 10 سال عمر مبارک تھی. سبحان اللہ. میرے بچوں کیسا پیارا پیارا بچپن تھا، کیسا پیارا پیارا بچپن تھا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین آمین ماشاء اللہ. اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم سنیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے. آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل پہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی پروگرامس کڈس مدری چینل پر آتے ہیں وہ بھی آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس میرا پیارا دین.